الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد اور لامتناہی شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی نور قرآن سے ہم سب کی زندگیوں کو روشن فرمائے۔ آج جو ہے ہم جس آیت کو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 28 پچھلے والی آیت جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی والی آیت میں فرما دیا، ہم نے پیچھے توحید کے دلائل بھی پڑھے، نبوت کے دلائل بھی بعض مقامات پر آئے، اور پھر کفر و ایمان، اور پھر کفر و ایمان کی جزا و سزا، اور قرآن کس کے لیے ہدایت ہے ان کا ذکر ہم نے پڑھا، متقین اور فاسقین کا ذکر ہم نے پڑھا، منافقین کا اور اہل ایمان کا، اور کافروں کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا۔ اس کی جزا بھی ذکر ہوئی، اس کی سزا بھی ذکر ہوئی کہ آپ نے سنا کہ ان کے لیے کیا تیار کیا گیا، عدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار ہے، اور جہنم جو ہے، جنت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے تیار ہے۔ تو ان کی جزا سزا کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ خاص نعمتیں تھیں ان کا بھی ذکر کیا، عام نعمتیں ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کا چیلنج آپ نے سنا کہ کوئی ایک صورت بنا کے دکھائے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیفا تکفرون، کیفا مانا کیسے، تکفرون تم، تکفرو تکفرانے تکفرون، یہاں سے سبق نمبر 12 ہے ہمارا، یکفرو یکفرانے یکفرون، تکفرو تکفرانے تکفرون، اکفرو نکفرو، تو ادھر آ جائے گا تکفرو تکفرانے یکفرنا، تکفرین تکفرانے تکفرنا، اکفرو نکفرو۔ تکفرون یہ جمع کا صیغہ ہے اور سامنے مخاطب ہے، سامنے۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو، یہ کافروں سے جو ہے نا، کیسے تم کفر کر سکتے ہو، کافروں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ باللہ، اللہ تعالی کا، با مانے کا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالی کا۔ وَكُنْتُمْ، یہ ہے کانا، کانا کانو، کنتا کنتما کنتم، اور تم تھے امواتن، مردہ، تم کیا تھے، کنتم کا معنی ہے تم تھے، تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم، فاحیا، ادھر ہے احیا، یہ سبق نمبر 11 ہے، فعل ماضی ہے، اس نے زندہ کیا، کم تم کو، تمہیں، یہ معنی کیا بنے گا، اس نے تمہیں کیا کیا، زندہ کیا۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ رب العزت کا، تم مردہ تھے تو اس نے زندہ کیا تمہیں، اس نے زندہ کیا تمہیں۔ ظاہری طور پہ اللہ کی عجیب، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو یہاں بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا طرز رکھ دیا کہ اس کے اندر ایک پانی کا نطفہ بنایا، اور اس کے اندر جس کو آپ جراثیم اس وقت کہتے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے، وہ ایک چھوٹا سا دوربین سے نظر آنے والا پورا انسان کا وہ ڈھانچہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، سمجھ لیں وہ پورا ایک انسان ہوتا ہے جس کی شکل آگے بننی ہوتی ہے، وہ بالکل اس کا پورا نقش انسان نے کھینچا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے جو ماں باپ کو جو مسئلہ ہو تو وہ ہمارے اندر ایک جو ہے نا ایک قوت ہے نقش کی، کس چیز کی، نقش، تصویر، قوت مصورہ اس کو کہتے ہیں، تصویر کھینچنے کی قوت ہے، کس چیز کی، انسان جو ہے نا وہ اپنی ہی تصویر کھینچ کے اس جراثیم میں ڈال دیتا ہے، تو وہ ایک تصویر ہوتی ہے اور مکمل ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں جا کے اس نے پرورش پانی ہوتی ہے ماں کے رحم میں، اور وہ اس کی غذا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مرد جو ہے، مرد کا جو پانی ہے یہ جاگ ہے، اور عورت کو جو پانی ہے وہ دودھ ہے، اور جا کے یہ اس کو جاگ لگاتا ہے، تو وہ جب جم جاتا ہے پھر اس سے غذا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک عجیب سا طریقہ بنایا، اور اگر جاگ ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی بچہ ٹھیک
نہیں ہوتا، دودھ میں پرابلم ہو، یعنی وہ جہاں جس رحم میں رہنا ہے اس کو اس پانی کو دودھ کہا گیا، وہ پانی جو عورت کا ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس سے بھی بچوں کے مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور مختلف مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی شان دیکھیں، کہاں اس نے ایک انسان کے اندر ایک نطفہ بنایا، پھر اس کے اندر قوت مصورہ بنا کر اس کے اندر ایک نقش کی قوت، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہوگا قوت مصورہ کہاں ہے؟ کسی کو کیا معلوم ہے؟ وہ ایک سسٹم ہے۔ تو دیکھا آپ نے، باپ اندھا ہو تو بیٹے کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تصویر کھینچتا ہے تو وہ تصویر وہ چیز نہیں آتی، تو وہ تصویر میں جب نہیں آتی کوئی ایسا، اس لیے کہا گیا ہے کہ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ بندہ جس وقت اپنے حق کو ادا کرے اس وقت مکمل طور پہ خوشحالی میں ہونا چاہیے۔ اگر خوشحالی میں نہ ہوا، کسی کے بھی دماغ میں چڑچڑاپن ہوا تو اس سے بچے کے ذہنی امراض پیدا ہوں گے، ذہنی مسائل ہوں گے، کہ اس وقت وہ تصویر کھینچی جاتی ہے اور وہ تصویر کا پھر مسئلہ ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی اس وقت بھی کچھ ہوتا ہے، اور اس سے قبل بھی انسان کو خوشحال اور اچھی طرح رہنا چاہیے کہ جب وہ نطفہ پیدا ہو اس وقت بھی مسائل نہ ہوں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ یہاں ایک آخری جملہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، آپ حیران ہوں گے، پھر جتنی کائنات میں جو کچھ نعمتیں ہیں، وہ نطفہ جو ہوتا ہے وہ اس کائنات کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ہر چیز کی لذت اس میں ہے۔ کیا؟ ذرا سوچیں، میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ امام غزالی نے لکھا ہے۔ کچھ پرندے کھا لیتے ہیں، کچھ درخت زمین سے چیزیں نکال لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں سمندر سے کھا لیتی ہیں، وہ سارا کچھ غذا کیا ہمارے اندر جاتی ہے۔ کچھ درختوں کے جو آکسیجن ہم لیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر آتا ہے۔ تو وہ سارا کچھ جو ہمارے اندر آتا ہے خلاصہ کائنات ہوتا ہے۔ اس لیے کائنات میں کسی چیز میں وہ لذت نہیں جب وہ نطفہ نکلتا ہے انسان کو جو لذت آتی ہے۔ تو خود سوچیں، جب وہ نطفہ نکلتا ہے اس کی یہ لذت کا عالم ہے، اس نطفے میں کتنا لذت ہوگی۔ اس لیے انسان بھولا ہوا ہے، بجائے اپنے اندر دیکھنے کے وہ باہر کی لذت کا متلاشی ہوتا ہے۔ چڑچڑی چیزیں، چٹپٹی چیزیں کھائے گا لیکن اندر کو صاف نہیں کرے گا، باہر کی چیزوں کا لذت تلاش کرتے کرتے اپنے اندر کی کیا اتار دے گا؟ تباہی اتار دے گا۔ تو یہ حکمتیں ہیں ہمارے اندر، جو اللہ نے لذت رکھی وہ کہیں نہیں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اس کو آپ نے صاف و شفاف سنت کے مطابق کھانا پینا، اپنے آپ کے جسم کو صحیح طریقے رکھنا۔ تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے کیا کیا، تم مردہ تھے، تمہیں کیا کر دیا، اس نے زندہ۔ کیسے تم کفر کرو گے اللہ کا، کیسے انکار کرو گے، اور تم تھے امواتن مردہ، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتو، ادھر دیکھیں، یمیتو، یمیتان، یمیتونا، یمیتو موت سے بنا ہے، ماتا، اماتا یمیتو، موت دینا، پھر وہ تمہیں وہ موت دے گا۔ سبق نمبر 12۔ پھر ثم کا معنی پھر، یمیتو موت دے گا، کم تمہیں، سب سے سب مراد ہے۔ ثم یحیی، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم الیہ، پھر الیہ، جی الیہ، الیہما، الیہم، الیکا، الیکما، الیکم، الی مانے تک، طرف۔ ہمارا الہ سبق نمبر کون سا ہے جی؟ سبق نمبر 8۔ 7 کثیر الاستعمال حروف جارہ بالا من عن الی فی، الہ کا معنی کیا ہے؟ تک، طرف۔ پھر تم اسی کی طرف ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، یعنی یہ مجہول ہے، ترجعون، لٹا دیے جاؤ گے۔ تو معنی کیا بنے گا؟ پلٹ کر جاؤ گے، پلٹ کر، پھر پلٹ کر تم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کیسے تم انکار کرو گے اللہ رب العزت کا؟ تم مردہ تھے تو اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں، پھر تم زندہ کرے گا، پھر تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، پلٹ کر جاؤ گے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مراحل کو بیان کیا۔ پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، کائنات میں کوئی بھی کوئی چیز بنائے گا، مٹیریل کے بغیر کوئی چیز بن سکتی ہے؟ کوئی بندہ بنا سکتا ہے؟ ہمارا خالق وہ ہے جو بھی بناتا ہے بغیر مٹیریل کے بناتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ خالق و مخلوق میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کیسے انکار کرو گے؟ تم کوئی چیز بنا کے دکھا دو بغیر مٹیریل کے، ہوتی ہے؟ نہیں بنا سکتا کوئی، کسی کی جرت نہیں پورے جہان میں۔ مٹیریل ہوگا تو کچھ نہ کچھ، اور میں تم تو تھے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا مٹیریل بھی نہیں تھا، میں نے پھر تمہیں زندہ کیا، زندگی عطا فرمائی، عالم ارواح میں روح تمہیں دی،
پھر وہ روح پلٹتی رہی، پھر ماں کے پیٹ میں وہ ایک نطفے کی صورت میں، صلب کی صورت میں، پھر وہ ایک پرورش پائی، پھر وہ روح آ گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند مراحل کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر کیا ہوگا؟ روح نکل جائے گی اور پھر بندہ قبر کے اندر چلا جائے گا، پھر وہاں روح پھر اس کے جسم کے اندر زندہ ہو جائے گا، وہ قبر میں جا کے پھر سوال و جواب ہوں گے۔ اور اس سے دو مراد ہیں، یا تو وہیں سے زندگی شروع ہو جاتی ہے قبر سے، ٹھیک ہے، قبر سے ہی زندگی ایک طرح کی کیا ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی وہ جو ہم تھے ہی نہیں، پھر اللہ نے عالم ارواح میں ہماری روح پیدا کی، ایک زندگی، اور ایک زندگی وہ ہوگی، اور ایک موت وہ جو ہم تھے ہی نہیں، وہ موت ایسی کہ ہم تھے ہی نہیں، پھر روح بنی، تو پھر ایک زندگی اور موت ہماری پہلے ہو چکی ہے، ہم تھے نہیں، پھر اس نے ہمیں کیا بنایا؟ روح کی صورت میں۔ پھر کیا ہوا؟ اس روح کی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، وہ مرحلہ گزرتا ہے، پھر جسم کو زندگی عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ روح نکالے گا، پھر اس جسم کو پھر موت آ جائے گی، پھر اس جسم کو کیا ہو جائے گی؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، روح تھی، وہ ہم پھر بھی نہیں تھے، پھر روح آ گئی، پھر جسم آیا، پھر جسم میں روح آئی، پھر روح چلی جائے گی، پھر جسم ختم ہو جائے گا، پھر روح جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے۔ فرمایا یہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ فرمایا پھر بھی تم انکار کرتے ہو، کون ایسا عمل کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی کسی مردہ کو زندہ، اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہوگی، معجزات ہوں گے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو، ہمارے آقا نے بھی ایک بچی کو زندہ کیا، ایک بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندہ فرمایا۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا، دلائل النبوہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس نے کہا جی میری بیٹی ہے فلاں، اگر اس کو زندہ کرو، حضور نے فرمایا چلو۔ وہاں جب گئے تو حضور نے فرمایا اس کا نام بتاؤ، تو نام بتایا گیا، کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو وہ قبر سے باہر آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ ہے تو اگر تو اپنے باپ کے پاس رہنا چاہے۔ اس نے کہا مجھے باپ سے کئی حصے زیادہ میرے رب نے پیار عطا کیا ہے، لہٰذا میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ حضور نے فرمایا اگر دنیا